14 اگست 1947 پاکستان کی آزادی کا دن، لاکھوں مسلمانوں کے خواب کا دن، کروڑوں جانوں کی قربانی کا دن۔ مگر پھر بھی ہم اس دن کو ہر سال مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اس دن ہمیں آزادی حاصل ہوئی، باوجود اس کے کہ اس روز ہزاروں جانوں کی بے حرمتی کی گئی، مگر یہ وہ آخری دن تھا غلامی کا جو ہماری قوم نے دیکھا۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جشن آزادی، اس عظیم دن کو خراج تحسین کیسے پیش کیا جانا چاہیے، اسے کس طرح منایا جانا چاہیے اور کس انداز میں شہداء کو یاد کیا جانا چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے رنگ۔ 14 اگست کا دن پاکستانی قوم کے لیے بے پناہ خوشیوں کا دن ہے۔ یہ ایسا دن ہے جب ہمیں خدا کے حضور سجدہ سر سجود ہو جانا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسی آزاد مملکت عطا کی کہ جہاں ہم اپنی زندگی آزادی سے گزار سکتے ہیں، اپنے مذہب پہ آزادی سے عمل کر سکتے ہیں، جو کہ اس سے پہلے ہمیں میسر نہیں تھی۔ اس آزادی کے جنم دن یعنی 14 اگست کو ہمیں پورے اہتمام سے منانا چاہیے، لیکن اپنی خوشی کے لیے ایسی ہر سرگرمی سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہمیں یا دوسروں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے۔ آئیے ہم اس ویڈیو میں جانیں کہ ہم 14 اگست کے اس عظیم دن کو کس طرح تعمیری انداز میں گزار سکتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ 14 اگست کو کسی بھی دوسری تعطیل کی طرح نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ ہمیں اس دن کو اپنے خاندان کے ساتھ پورے جوش و خروش سے گزارنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر ان تمام واقعات کو یاد کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی۔ آزادی کی قیمت اور ان تمام قربانیوں کی یاد جو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے کے لیے دی تھی، ہمیں ان کو دہرانا چاہیے۔ 14 اگست کے دن قرارداد پاکستان اور آئین کی ایک کاپی حاصل کریں اور اسے اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں۔ بچوں کو ہمارے ملک کے بنیادی نظریے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ جھنڈے اور بیجز خریدنا ہی کافی نہیں ہے، اپنے بچوں کے ذہنوں میں آزادی اور آزادی کے حقیقی جوہر کی پہچان کروائیں۔ وہ نظریہ پاکستان کو محض امتحان میں کامیابی کے لیے رٹا نہ ماریں، بلکہ بچوں کو اس کے مقاصد کے بارے میں سمجھائیں اور 14 اگست کا دن اس کے لیے مخصوص کر دیں۔ حب الوطنی پر مبنی فلمیں اور ڈرامے دیکھیں۔ پروجیکٹر پر آزادی سے متعلق اسکرین فلمیں دیکھنے کے لیے دوستوں، خاندان والوں اور پڑوسیوں کو تفریح میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ جناح جیسی فلمیں یا جناح سے قائد، الفا براو، چارلی جیسے ڈرامے معلوماتی ہوتے ہیں، جس سے جذبہ حب الوطنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ یوم آزادی کی تھیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے میٹھے پکوان بنائیں۔ آپ آئس کریم کے جھنڈے کی شکل میں حب الوطنی کے جذبات کو شامل کرنے کے لیے پستہ اور کلفہ آئس کریم کے ذائقوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے بزرگوں سے بات کریں، ان کے ماضی کے بارے میں سنیں اور آزادی کی مزیدار دعوت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ان کی جدوجہد آزادی کے بارے میں جانیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ قومی یادگاروں اور عجائب گھروں کا بھی دورہ کریں۔ 14 اگست ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے جنہوں نے پاکستان کی تحریک آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے دی گئی تمام قربانیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ قومی یادگاروں اور عجائب گھروں کا دورہ کریں تاکہ وہ ماضی کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتے دیکھ کر پاکستان کی تاریخ سے جڑ سکیں۔ بجلی کی مسلسل رکاوٹ کے ساتھ ہماری جدوجہد کے باوجود ہم زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یوم آزادی کی تقریبات کے لیے اپنے ملک کو کیسے روشن کرنا ہے۔ ہماری عدالتیں، اسمبلیاں اور یہاں تک کہ بازار بھی خوبصورتی سے سبز اور سفید بلبوں سے سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بھری ہوئی گاڑی میں شہر کا چکر لگانا ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ کار کے اسپیکر سے ملی نغمے کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں اور ہر کوئی لطف اندوز ہو رہا ہو، بلا شبہ یہ ایک خوبصورت منظر ہوگا۔ مگر ہمیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم غیر ضروری شور نہ کریں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں
گلی محلوں میں منچلے اونچی آواز کے باجے بجاتے ہیں یا موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر چلاتے پھرتے ہیں۔ ان حرکات سے دوسروں کے لیے پریشانی بنتی ہے، اس سے گریز کریں۔ آزادی کے جذبے کو منانے کے لیے اپنے گھر کو سبز اور سفید رنگوں سے سجائیں۔ اپنی چھت پر قومی پرچم لہرائیں۔ نوجوانوں کو اپنے گھر کو جھنڈوں، بینرز، غباروں، ستاروں، بیجز، ڈور ہینگرز، موم بتیوں اور آزادی کو زندہ کرنے والے تمام رنگوں میں سجانے کی ترغیب دیں۔ اس سے آپ کے گھر کو حب الوطنی کا احساس ملے گا اور چھوٹے بچوں کو اس دن کے جذبے کی قدر کرنے میں مدد ملے گی۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جھنڈیاں اور بیجز زمین پہ پاؤں تلے نہ آئیں، اس طرح ہمارے پرچم کی بے حرمتی ہوگی۔ 14 اگست کے قریب جھنڈے، ٹی شرٹس، ٹوپیاں، چوڑیاں، بیجز، کلائی بینڈز، ہر وہ چیز جو سبز ہے وہ بازار میں دستیاب ہوتی ہے۔ آپ بھی سبز رنگ کا لباس پہنیں اور اپنے خاندان کے ہر فرد کو ایسا کرنے پر مجبور کریں۔ آپ کے دادا دادی سے لے کر خاندان کے سب سے چھوٹے بچوں تک سبز اور سفید لباس سے اپنے پرچم سے محبت کا اظہار ہوگا۔ اپنے خاندان اور دوستوں کو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں دلچسپی لینے اور ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے کوئز منعقد کریں۔ یوم آزادی منانے کے لیے آپ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کریں۔ 14 اگست نہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو فلیگ ریلیوں اور ثقافتی شوز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بلکہ دھوپ میں کھڑے پھل فروشوں، ٹریفک سگنل پر جھنڈے بیچنے والے چھوٹے بچے اور گھروں میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے بھی ہے۔ ان سب کے لیے 14 اگست کے حوالے سے گفٹس کا اہتمام کریں۔ یوم آزادی کے دن درخت لگائیں کیونکہ ہمارے ملک میں ماحولیاتی ایمرجنسی لگی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں بڑی تیزی سے بھیانک نتائج میں سامنے آ رہی ہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ماحول دوست سرگرمیوں کو فروغ دیں۔ جشن آزادی کا دن ایک بہترین دن ہے درخت لگانے کی ایکٹیویٹی کے لیے۔ حالانکہ بڑے پیمانے پر دہشت گردی کے حملوں سے اس ملک کے امن و امان کی صورتحال کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن یہ ہم پاکستانی ہی ہیں جو کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں 14 اگست کو اپنے اہل خانہ اور پیاروں کے ساتھ ہر ممکن حد تک جوش و خروش سے منانا چاہیے۔ امید ہے آپ لوگ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے اور اس دن ہونے والی غلط سرگرمیوں سے بچیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔